شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں. تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا. وہ عموماً اپنے قضا روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں. تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی. پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں. شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے. اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے. یعنی اس میں آپ کیا کرتے تھے؟ کنٹینیوسلی روزہ رکھتے تھے. حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. لوگ رجب اور رمضان کے بیچ والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں. وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے روزہ داری کی حالت میں پیش ہوں. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. عام لوگوں کو 15 کے بعد روزوں سے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ خوف میں نہ رہیں کہ ہم رمضان سے پہلے ہی کمزور ہو گئے ہیں. جیسے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھیں، پھر اس کے بعد آخری 15 دنوں میں آپ آرام فرمائیں، پھر اس کے بعد رمضان کی ابتدا کریں. ٹھیک ہے.